السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب تک نہ لوگے آسرا اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہم بات کریں گے سلطان الاولیاء، قطب کوکن، قطب الاقطاب حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین علی ماہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آپ کے سوانح حیات پر انشاءاللہ چند مفید باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت مخدوم ماہمی کی ولادت 10 محرم 776 ہجری مطابق 1372 عیسوی کو کلیان کے شہر میں ہوئی ہے۔ آپ کا وصال 7 جمادی الاخری شب جمعہ 835 ہجری مطابق 1431 عیسوی کو ماہم میں ہوا ہے۔ آپ کے آبا و اجداد کے سلسلے میں مختلف روایتیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے آپ کے آبا و اجداد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ، اس طرح کے بے شمار اولیاء کرام اور علماء کرام نے آپ کی اور آپ کی جماعت کا، آپ کے قبیلے کا بڑے ہی بہترین انداز میں تذکرہ فرمایا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جس دور میں حضرت مخدوم علی ماہمی پورے بمبئی اور کوکن کے علاقے میں بسنے والے مسلمانوں کو علم و فن کی چاشنی اور علم و حکمت کی خیرات بانٹ رہے تھے، وہ دور بڑا نرالا دور تھا۔ اس دور میں حضرت خواجہ محمد گیسو بندہ نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بھی باحیات تھے، حضرت عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ بھی باحیات تھے، اور حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ بھی باحیات تھے۔ اس طرح کے بے شمار اولیاء کرام اور بزرگان دین اپنے اپنے علاقے میں خدمت دین میں مصروف تھے اور شریعت کی روشنی لوگوں کی دلوں میں پھیلا رہے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت مخدوم علی ماہمی کا تعلق کہاں سے میں آپ کو بتاؤں۔ شہر مدینہ میں بسنے والا ایک قبیلہ جس کا نام بنو نزیر ہے، اس قبیلے کی ایک جماعت جس کا نام قبیلہ نائد تھا، اسی قبیلے سے آپ کے آبا و اجداد کا تعلق ہے۔ جب عراق کا گورنر حجاج بن یوسف ثقفی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا اور اس نے بے شمار اولیاء کرام اور بزرگان دین علماء فقہا کو بغیر کسی شرعی وجہ کے بغض اور عناد کی وجہ سے شہید کرا دیا، تو آپ کے قبیلے کے چند افراد حجاج بن یوسف ثقفی کے ظلم سے خوف زدہ ہو کر کے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں، اور ہجرت کے لیے انہوں نے چند کشتیاں اکٹھی کی اور ان کشتیوں میں بیٹھ کر کے ہندوستان کے شہر کلیان میں، جو کلیان آج بمبئی کا ایک شہر کہلاتا ہے اور بمبئی سے جڑا ہوا علاقہ ہے، وہ ساحلی علاقے میں آپ کے آبا و اجداد آ جاتے ہیں، اور اس طرح سے یہاں کے ماحول میں بہت جلدی کنورٹ ہو جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کے آبا و اجداد پھیل جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے والد ماجد کا نام شیخ احمد ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام شیخ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ آپ کے والد ماجد کا مزار آج بھی کلیان میں موجود ہے، جہاں پر بے شمار حضرات اپنے نیاز بندی کے ساتھ آتے ہیں اور اپنے علم کی اور اپنی تشنگی کو بجھا کر کے وہ جاتے ہیں اور اپنی خیرات لے کر کے اپنے دامن کو بھر کر کے جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت روایت کے مطابق آپ کلیان ہی میں تھے اور وہیں پر آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی تعلیم و تربیت میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کی۔ آپ کے والد ماجد نے بچپن ہی سے آپ کی تعلیم و تربیت کا بہترین طریقے سے انتظام فرمایا اور 9 سال کی عمر میں قرآن پاک کو مکمل کروایا، تفسیر کا آپ کو ہنر سکھایا گیا اور درس حدیث میں آپ ماہر ہو گئے اور درس تصوف میں بھی آپ اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے۔ جب آپ کی عمر شریف 9 سال مکمل ہو گئی اور جب آپ دنیاوی علوم اور ظاہری علوم اور علم دین سے
فارغ ہو گئے اس وقت آپ کے والد کا وصال ہو جاتا ہے. آپ کی والدہ آپ کو لے کر کے آپ کے ننیحال ماہم میں آ جاتی ہیں، جو آج بمبئی کا ایک زرخیز اور مسلم علاقہ ہے، جہاں پر آج مزار پاک آپ کی موجود ہے. وہاں پر آپ کی والدہ ماجدہ تشریف لے آتی ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ دور تھا جس دور میں غیاث الدین تغلق کا بھتیجا فیروز شاہ تغلق کی حکومت تھی، اور یہ پورا بمبئی کا ساحلی علاقہ جو 5 سے 6 یا 7 چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل تھا، یہ اسی کے ماتحت تھا. میں آپ کو بتا دوں کہ احمد نگر اور احمد آباد گجرات میں ان دونوں شہر کو سلطان احمد شاہ نے آباد کیا. اسی وجہ سے ان کے ناموں سے یہ دونوں شہر آج بھی مہاراشٹر میں اور گجرات میں آپ کو نظر آئیں گے. سلطان احمد شاہ یہ علم دوست شخص تھا، بزرگوں کا ادب کرتا تھا، علماء کرام کی بارگاہ میں آنا جانا اس کا تھا، اور جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو بزرگان دین کی بارگاہ میں اپنے مسئلے کو لے کر کے یہ جاتا تو اس بادشاہ کو اس کا جواب بھی ملتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بہت بڑے بڑے علماء موجود تھے، لیکن حضرت مخدوم علی ماہمی کا چرچا اس وقت اتنا زیادہ تھا کہ عوام تو عوام، خواص بھی آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آنے کے لیے ترستی تھی. اور بڑے بڑے بادشاہ جو بھی ہندوستان میں آئے، چاہے وہ سلطان علاء الدین خلجی ہو یا پھر عادل شاہ ہو یا نظام شاہ کی حکومت ہو، جتنے بھی بادشاہ آئے اس وقت جو بھی زندہ تھے، سب نے کبھی نہ کبھی حضرت مخدوم علی ماہمی کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، اور آپ کی بارگاہ میں نیاز مندی سے وہ پیش آئے ہیں. تو سلطان احمد شاہ کی بہن سے حضرت مخدوم علی ماہمی کا نکاح ہوا ہے، اس لیے کہ حضرت مخدوم علی ماہمی کے تفقہ فی الدین اور آپ کا تصوف، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری دیکھ کر کے سلطان احمد شاہ یہ مکمل طور سے فدا ہو چکا تھا اور اپنی جان چھڑکتا تھا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت مخدوم ماہمی اپنے والدہ کے بہت ہی فرما بردار اور قابل تقلید شہزادے تھے. بچپن ہی سے آپ اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے اور خدمت میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کیا کرتے تھے. آپ تنہا اپنے والدہ کے اکیلے شہزادے تھے، آپ کا کوئی بھائی نہ تھا، آپ کی کوئی بہن نہ تھی. جب علم معرفت سیکھنے کے لیے اور اسرار و رموز علم معرفت کے سیکھنے کے لیے آپ نے ارادہ بنایا کہ ہندوستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں جا کر کے بزرگان دین کی بارگاہ میں، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں تصوف کے سربستہ رازوں کو سیکھا جائے، علم معرفت سیکھا جائے، حقیقت کیا ہے اسے سیکھا جائے، طریقت اسے کہتے ہیں اسے سیکھا جائے. آپ نے اپنی والدہ سے اجازت چاہی، مگر آپ کی والدہ نے کہا بیٹا تم تنہا میرے بیٹے ہو، تم اتنے دور مجھے چھوڑ کر جاؤ گے، تم کس حال میں ہوگے مجھے پتا نہیں ہوگا. اے میرے بیٹے تم یہیں رہو، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے تمہاری تعلیم کا انتظام یہیں ہو جائے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کی حد درجہ خدمت کرنے کی وجہ سے آپ کو مخدوم کا لقب دیا گیا، اور آج بھی مخدوم شاہ بابا کے نام سے پورے ہندوستان کے مسلمان آپ کو جانتے ہیں. اور خصوصاً بمبئی میں بسنے والا کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی مذہب سے وابستہ ہو، بچہ مخدوم شاہ بابا کے نام سے مخدوم علی ماہمی کو جانتا ہے، اور آپ کی بارگاہ میں آنا اپنے لیے سعادت مندی اور فخر کا باعث سمجھتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہرحال جب آپ نے اپنی والدہ کی بات کو مان کر آپ اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہے، آپ کی والدہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی اپنے وقت کی زاہدہ، متقیہ اور پرہیزگار اور ولیاں خاتون تھی. آپ کی ہر دعا اللہ قبول فرماتا تھا، آپ مستجاب الدعوات تھیں، آپ 5 وقتہ نماز کی پابند تھی، تہجد کی نماز کبھی بھی آپ نہیں چھوڑتی تھی. ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے علاء الدین علی کی تعلیم کا کوئی انتظام فرما دے، اس طرح سے انتظام فرما دے کہ وہ بمبئی میں اور ماہم میں رہ کر کے وہ علم دین کے ساتھ ساتھ علم طریقت سیکھ لے، علم تصوف سیکھ لے، علم اسرار الرموز سیکھ لے. آپ کی یہ دعا کو اللہ نے قبول فرمایا. اس کے بعد
آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ماہین کے ساحلی علاقے کی طرف گشت کرتے ہوئے گزرے تو دیکھا کہ ایک پتھر پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے پاس گئے، سلام کیا اور کہا کہ حضور آپ کون ہیں؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ نے سلام کیا ہے اس بزرگ نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کے آپ کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا علاء الدین علی آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہاری ماں اپنے وقت کی ولیہ ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے اور مجھے تمہاری تعلیم کے لیے، مجھے تمہیں پڑھانے کے لیے اللہ نے بھیج دیا ہے۔ مخدوم علی ماہمی فرماتے ہیں حضور آپ اپنا نام تو بتائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا نام خضر ہے۔ اللہ اکبر! حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ماہم کی سرزمین پر حضرت مخدوم علی ماہمی کو پڑھانے کے لیے اور تعلیم دینے کے لیے بھیج دیا۔ آپ ہر دن آتے اور اپنی علمی پیاس، علم معرفت سیکھ کر کے جایا کرتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے مخدوم علی ماہمی کو تاکید فرمائی تھی کہ بیٹا تم فجر کی نماز کے بعد میرے پاس آ جایا کرو، اس کے بعد تم کسی کو بتانا نہیں کہ میں خضر کے پاس جاتا ہوں اور ان کے پاس پڑھتا ہوں، کسی کو بتانا نہیں، خاموشی کے ساتھ آنا اور خاموشی کے ساتھ چلے جانا۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ ماجدہ نے پوچھا بیٹا علی تم روز فجر کے بعد کہاں جاتے ہو؟ کہا امی جان میں سمندر کنارے جاتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ سمندر کنارے کیا کرنے جاتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ اللہ کا ولی کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اللہ کا ولی ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، سچ کہہ دیا۔ جیسے ہی گئے پڑھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کا آنا بند ہو گیا، سلسلہ تعلیم رک گیا، حضرت خضر علیہ السلام نہیں آنے لگے۔ آپ کبیدہ خاطر ہو گئے، ماں سے آ کر کے کہا امی جان حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے منع کیا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا، ان کا آنا بند ہو گیا ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پھر مجھے بھیج دے تاکہ میں ان کے پاس پھر سے علم حاصل کروں اور اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مخدوم علی ماہمی نے آ کر کے والدہ کے پاس آ کر کے آنسو بہانے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا آنا بند ہو گیا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر سے ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتی ہیں کہ اے اللہ میرے بیٹے کی تعلیم کو مکمل کرنے کا انتظام فرما دے، اور جو بزرگ آیا کرتے تھے اے اللہ انہیں دوبارہ بھیج دے۔ جب دوسرے دن آپ سمندر کنارے گئے فجر کے بعد تو حضرت خضر علیہ السلام موجود تھے۔ اللہ اکبر! ماں کی دعا کس طرح سے حضرت مخدوم علی ماہمی کے حق میں قبول ہو رہی ہے، کیوں نہ قبول ہو، کیونکہ آپ جو ہے اپنے والدہ کے فرما بردار اور قابل تقلید اولاد میں سے تھے۔ اللہ اکبر! بہرحال ایک ہی بیٹے تھے مگر کتنے فرما بردار تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام گئے، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور آپ نے ان کے پاس پھر سے پڑھنا شروع کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے منہ سے ایک لقمہ نکالا اور آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر! وہ نوالا ڈالنا تھا، آپ کے دل کی کیفیت اس طرح سے بدلی کہ ساتوں آسمان کے دروازے کھل گئے اور آپ ان کو دیکھنے لگے، اور ساتوں زمین کے جتنے دروازے ہیں اللہ نے کھول دیے، ساری کی ساری چیزیں آپ دیکھنے لگے۔ اللہ نے مقام ولایت عطا فرما دیا اس ایک لقمے کی وجہ سے، حضرت خضر علیہ السلام کی وجہ سے، اور یہ سارا انتظام اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ آپ اللہ کے ولی ہو گئے، ماشاء الحمدللہ کتنے عظیم مقام پر فائز ہو گئے۔ یقیناً یہ آپ کو جو مرتبہ ملا ہے ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ اے لوگو ماں کی خدمت کرو، اس لیے کہ ماں کی دعا انسان کو ولی بنا دیتی ہے، ماں کی دعا انسان کو متقی بنا دیتی ہے، ماں کی دعا انسان کو پرہیزگار بنا دیتی ہے۔ بہرحال آپ مسلسل جانے لگے اور ولایت کے ایک عظیم مقام پر فائز ہو گئے۔ یہ مقام تھا حضرت مخدوم علی ماہمی کا کہ اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو آپ کا استاد اور رہبر بنایا۔ اور میں آپ کو آگے بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت مخدوم علی ماہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم معرفت سکھایا، علم طریقت سکھایا، تصوف کے سربستہ رازوں کو آپ نے کھول کر کے انہیں بتایا اور مقام ولایت
پر حضرت مخدوم علی ماہمی بہت جلد پہنچ گئے. یہ سب جو ہے ثمرہ تھا والدہ کی خدمت کرنے کا, یہ سارا پھل اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی تو صرف اور صرف والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے. آؤ میں ایک واقعہ بتاؤں. حضرت مخدوم علی ماہمی رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت آپ کی والدہ نے ایک گلاس پانی مانگا. آپ نے پانی لا کر کے آپ پانی لائے تو دیکھا کہ والدہ بستر پر لیٹی ہیں, آنکھ لگ گئی اور سو گئی ہیں. آپ کو معلوم ہے آج اگر کوئی ماں باپ پانی مانگے تو بچہ پانی لائے گا اور دیکھے گا کہ اگر ماں باپ جاگ رہے ہیں تو دے دے گا, اور اگر سو گئے ہیں تو وہ پانی لے کر کے چلا جائے گا. مگر حضرت مخدوم علی ماہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات پانی کا گلاس لے کر کے کھڑے رہے اور کٹورے میں پانی لے کر کے وہاں موجود رہے. پوری رات آپ سوئے نہیں. یہ ماں کی خدمت تھی, یہ ماں کی فرما برداری تھی. تہجد کے وقت جب ان کی والدہ کی آنکھ کھلی, آپ نے پوچھا بیٹا تم کب سے کھڑے ہو؟ کہنے لگے امی جان آپ نے پانی مانگا تھا, میں پانی لے کر کے آیا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھ لگ گئی ہے. میں نے سوچا کہ ابھی آنکھ کھل جائے گی پانی مانگیں گی, ابھی آنکھ کھل جائیں گی پانی کی طلب ہوگی, اسی لیے میں یہاں پر رات بھر کھڑا رہا کہ آپ بیدار ہو جائیں تو میں آپ کو پانی پلاؤں. یہاں تک کہ تہجد کا وقت ہو گیا. اللہ اکبر. آپ کی یہ ادا آپ کی والدہ کو اتنی پسند آئی کہ آپ نے تہجد میں دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو ولایت کا عظیم مرتبہ عطا فرما دے, میرے بیٹے کو قطب بنا دے. یہ ماں کی دعا ہی تھی کہ اللہ نے آپ کو قطب کوکن کا مقام عطا فرمایا, قطب الاقطاب کا درجہ عطا فرمایا, سلطان اولیاء کا درجہ عطا فرمایا. یہی حضرت مخدوم ماہمی ہیں جو تقوی میں بے مثال تھے, پرہیزگاری میں بے مثال تھے, ہمیشہ تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے, نمازوں کو وقت پر ادا کیا کرتے تھے. آپ نے ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی قائم کیا تھا, آپ نے ایک چھوٹی سی مسجد بھی قائم کی تھی. اسی مسجد میں نماز بھی ہوتی اور مدرسے میں آپ جو ہے بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے, انہیں شریعت کے احکام سکھائے جاتے تھے. آپ کو اگر دیکھنا ہو تو آپ کی تصانیفات اٹھا کر کے پڑھیں. تقریباً 20 سے زائد کتابیں حضرت مخدوم علی ماہمی نے ہر طرح کے عنوان پر لکھی ہیں. شریعت پر آپ نے قلم اٹھایا, طریقت پر آپ نے قلم اٹھایا, تصوف پر آپ نے قلم اٹھایا, معرفت کے سربستہ رازوں کو آپ نے جو ہے بتایا, سمجھایا. وحدت الوجود کا صحیح مفہوم کیا ہے یہ آپ نے بتایا. اللہ اکبر. 20 سے زائد کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی. آپ جو ہے تفسیر حسینی جو تفسیر ماہمی کے نام سے جانی جاتی ہے 2 جلدوں میں آپ نے لکھی ہیں. آپ ان کتابوں کو اٹھا کر کے پڑھے. اسی طرح سے آپ نے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود کو صحیح مانا اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے کئی رسالے لکھے, کئی کتابیں لکھی. اور آپ کی کتابیں پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آپ جو ہے جہاں پر طریقت کے ایک بہت بڑے امام ہیں وہی شریعت کے ایک بہت بڑے اعلیٰ منصب پر آپ کا مقام ہے, وہی شریعت کے بہت بڑے فقیہ معلوم ہوتے ہیں. یہ حضرت مخدوم علی ماہمی کو اللہ کی طرف سے دیا گیا انعام تھا جو شریعت اور طریقت اور تصوف اور معرفت و حقیقت کی صورت میں یکجا آپ کو عطا کیا گیا. یہی حضرت مخدوم ماہمی ہیں. ان کی والدہ نے ایک بکری کو پال کر رکھا تھا. ان کی بکری ایک دن مر جاتی ہے. رات میں جب آتے ہیں تو آپ نے اپنی کنیز سے پوچھا, اپنی خادمہ سے پوچھا جو آپ کی بھی خادمہ تھی, آپ کی والدہ کی بھی خادمہ تھی. پوچھا بکری کہاں گئی ہے؟ خادمہ نے کہا بکری تو مر چکی ہے. تو کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے اس بکری کو دریا کے کنارے لے جا کر کے پھینک دیا ہے. اللہ اکبر. آپ فوراً جاتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کی بکری مری ہوئی پڑی ہوئی ہے اور دریا کی لہریں اسے جو ہے مارتے ہوئے گزر رہی ہیں. آپ کو اس بکری سے بڑی محبت تھی. آپ نے اپنی خادمہ سے کہا جاؤ چلے جاؤ. اس خادمہ نے تھوڑی دور آ کر کے تھوڑی کنارے پر ایک جگہ کھڑے ہو کر کے دیوار کے اوٹ سے وہ سارا منظر دیکھنے لگی کہ مخدوم علی ماہمی کرتے کیا ہیں, اس مری ہوئی بکری کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. وہ دیکھ رہی تھی. حضرت مخدوم علی ماہمی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں. ابھی دعا کر ہی رہے تھے کہ اچانک اللہ کے حکم سے اس مری ہوئی بکری کے اندر جان آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ
کان کو پھڑپھڑاتے ہوئے بیدار ہو جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس کے کان کو پکڑا اور فوراً گھر لے آئے۔ وہ خادمہ نے یہ سارا منظر دیکھا تو اس کے دل نے گواہی دی کہ واقعی حضرت مخدوم صاحب کو اللہ نے ولایت کا عظیم تاج عطا فرمایا ہے اور ولایت کی عظیم منصب پر فائز ہے۔ آپ کو مستجاب الدعوات بنایا گیا ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے بکری زندہ ہو گئی۔ آپ کا معمول پھر یہ ہو گیا کہ جب حضرت مخدوم علی ماہمی اپنا کپڑا اتارتے دھونے کے لیے خادمہ کو دیتے تو وہ خادمہ سب سے پہلے اسے ایک پانی کے اندر ڈباتی، اسے تھوڑی دیر رکھتی، اس کے بعد اسے نکال دیتی اور اس پانی سے جس پر آپ کا کپڑا گزرا ہے، جس سے آپ کا کپڑا دھلا گیا ہے، اس پانی کو وہ خادمہ پی لیا کرتی تھی۔ چند دن پینے کے بعد اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اللہ نے اسے بھی مقام ولایت عطا فرمایا، وہ بھی اپنی وقت کی زاہدہ عابدہ ولیہ ہو گئی، صرف اور صرف مخدوم ماہمی کا دھون پینے کی وجہ سے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، جو جسے چاہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ عطا فرماتا جاتا ہے۔ یہی مخدوم ماہمی ہے۔ مسجد میں ایک مسافر آیا، نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ تھوڑی دیر بیٹھا ہوا تھا۔ مخدوم علی ماہمی نے سوچا کہ یہ بھوکا ہے اور یہ پیاسا بھی ہے، یہ مسافر لگ رہا ہے۔ آپ نے اپنی خادمہ سے کہا جاؤ گھر سے کھانا لے کر کے آؤ اور اس مسافر کو کھلا دو۔ یہ آپ کی عادت تھی کہ آپ کسی کو بھوکا نہیں لوٹاتے، آپ ہمیشہ دستگیری فرمایا کرتے تھے، آپ ہمیشہ لوگوں کو مدد کیا کرتے تھے، ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے، ان کے ہر طرح کے آرام کا انتظام کیا کرتے تھے۔ خادمہ نے آپ کے حکم کو سن کر کے گھر سے کھانا لائی تو دیکھا کہ وہ شخص جو ابھی بیٹھا تھا مسجد کے اندر عبادت میں مصروف تھا، وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ حضور، مخدوم ماہمی کی بارگاہ میں آ کر کہا کہ حضور وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو کہیں اور چلا گیا، پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ حضرت مخدوم ماہمی نے اپنی باطنی آنکھ کو کھولا اور روحانیت سے اس کا پتہ لگایا تو کیا دیکھا کہ وہ نوجوان وہاں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، لیکن ابھی تھوڑی دیر میں وہ نوجوان جو ہے شہر مکہ پہنچ چکا ہے اور خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ نوجوان کوئی معمولی نہیں تھا، بلکہ وہ بھی اپنے وقت کا اللہ کا ولی تھا، جو تھوڑی دیر پہلے ماہین کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ خانہ کعبہ میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت مخدوم ماہمی فرماتے ہیں آؤ، خادمہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی آنکھ بند کرو، جب میں کہوں تو آنکھ کھول دینا۔ اس نے تھوڑی دیر آنکھ بند کی، آپ نے فرمایا آنکھیں کھولو، جاؤ خانہ کعبہ کے سامنے وہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے مسافر، اسے کھانا کھلا دو۔ جب وہ خادمہ آنکھ کھولتی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ ماہین کی مسجد میں نہیں بلکہ وہ خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ اس نے اسے کھانا کھلایا اور اس کے بعد اس نے آنکھ بند کی اور تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو وہ پھر ماہین میں موجود تھے۔ اللہ اکبر! یہ حضرت مخدوم صاحب کی کرامت تھی، زندہ کرامت تھی کہ آپ نے اپنی روحانی طاقت سے، اپنی باطنی نظر سے دیکھ لیا کہ وہ نوجوان کہاں گیا ہے، وہ نوجوان کہاں پہنچ گیا ہے۔ اللہ اکبر! یہی مخدوم ماہمی ہے کہ جن کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اولیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نور نبوت کے 4 طبقے ہیں، جنہیں جو ہے اللہ کے نبی کے نور کا حصہ ملتا ہے، ان کے نور کی خیرات انہیں ملتی ہے۔ ان کے 4 طبقے ہیں اور 2 طبقے کا ذکر کرنے کے بعد جب تیسرے طبقے کا ذکر کرتے ہیں تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ جو تیسرے طبقے کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کی ہر سنت پر عمل کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہر طرح کے گناہ سے بچتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ شریعت پر پابندی کو یہ ترجیح دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر طرح سے اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ یہ تیسرے طبقے کے لوگ ہیں جو نور نبوت کا حصہ انہیں ملتا ہے، جنہیں نور نبوت سے خیرات ملتی ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے ان اولیاء کرام کا نام لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم محبوب سبحانی کی ذات ہے، جو طبقہ ثالث میں ہے اور نور نبوت کا حصہ انہیں مل رہا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے حضرت علامہ عبد الرحمن جامی الرحمہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور بے شمار اولیاء کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ نور نبوت کے اس تیسرے درجے میں اگر کوئی اور ہے تو وہ مخدوم علی ماہمی کی ذات ہے۔ اللہ اکبر! یہ مقام ہے حضرت مخدوم علی ماہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
جب آپ کی عمر جو ہے 59 سال کی ہو گئی، 59 سال کی ہو گئی، تو آپ کو اللہ کی طرف سے بلاوا آیا اور آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی والدہ اس وقت باحیات تھی، اور جب بیٹے کا انتقال ہو گیا تو والدہ غم میں مبتلا ہو گئی۔ تقریباً 10 سال کے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت مخدوم ماہمی کی مزار شریف آج بھی بمبئی میں ماہم شریف میں موجود ہے، جہاں ہزاروں لوگ، لاکھوں عقیدت مند بغیر مسلک کے، بغیر کسی مکتب فکر کے، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور خیرات لے کر کے جاتے ہیں، مرادیں پوری کر کے جاتے ہیں، دعا کی قبول ہونے کا وسیلہ لے کر کے جاتے ہیں، اور ہر طرح کی مراد کو پوری ان کی ہوتی نظر آتی ہے۔ حضرت مخدوم ماہمی نے اپنے ہاتھوں سے عربی میں قرآن شریف لکھا تھا۔ وہ قرآن شریف آج بھی حضرت مخدوم علی ماہمی کے مزار کے پاس ایک دیوار کی اونچائی میں چاندی کے صندوق میں آج بھی وہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے، اور اس کی زیارت ماہ رمضان میں کرائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ مخدوم ماہمی ہیں جنہوں نے فقہ شافعی پر آپ نے کتاب بھی لکھی ہے۔ آپ جو ہے مسلکن جو ہے شافعی تھے اور شافعی مسلک کو ماننے والے تھے۔ حضرت محی الدین ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود کے قائل تھے، اور آپ ان کی حمایت میں آپ نے کئی کتابیں، کئی کتابچے اور کئی رسالے بھی لکھے۔ اسی طرح سے ایک شخص کے بارے میں سنا جس کا نام جلال الدین ہے، وہ محی الدین ابن عربی کو معاذ اللہ کافر کہتا ہے، زندیق کہتا ہے۔ ان کے وہ اقوال، ان کے وہ افعال، ان کے وہ جملے جو ان کی زبان سے یا ان کے جسم سے حالت حال میں ظاہر ہوئے تھے، اسے وہ بیس اور دلیل بنا کر کے محی الدین ابن عربی شیخ اکبر پر کفر کا فتویٰ لگا رہا تھا۔ جب آپ کو معلوم ہوا، آپ نے رخت سفر باندھا۔ وہ جلال الدین نامی شخص یمن میں رہ رہا تھا، آپ کو معلوم ہوا، آپ نے رخت سفر باندھا اور یمن گئے، اس سے مناظرہ کیا اور اس کا ناطقہ بند کیا اور اسے ماننے پر مجبور کر دیا کہ محی الدین ابن عربی جس حالت میں تھے، جس کیفیت میں تھے، جس مقام پر تھے، جس مرتبے میں تھے، اس وقت انہوں نے جو بھی جملہ کہا اپنی زبان سے وہ صحیح تھا، وہ غلط نہیں ہے۔ اس طرح سے حضرت محی الدین ابن عربی کے وہ جملے جس پر وہ گرفت کر رہا تھا، آپ نے اس کی ایسی وضاحت فرمائی کہ اس کی عقل حیران ہو گئی، اس کا ایمان تازہ ہو گیا، وہ بد عقیدگی سے تائب ہو گیا اور محی الدین ابن عربی سے سچی محبت کرنے لگا۔ یہ محبت تھی مخدوم علی ماہمی کی۔ آپ خود سلسلے تصوف کے ایک عظیم بزرگ تھے اور صوفیوں سے محبت بھی کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کے پیر و مرشد کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھی جائے تو تاریخ میں آپ کے پیر و مرشد کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ جس طرح سے لوگ بیعت ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، اس طرح سے آپ کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ روایات میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ آپ جو ہے سلسلے اویسیہ کے طریقے پر پابند تھے، جنہیں مبدأ الہی سے فیض ملتا ہے اور جن کی تعلیم روحانی طور پر کی جاتی ہے، جن سے بیعت لی جاتی ہے روحانی طور پر، اور جنہیں علم سے نوازا جاتا ہے، طریقت سے نوازا جاتا ہے، معرفت کے حقائق و رموز سے نوازا جاتا ہے روحانی طور پر۔ انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ حضرت مخدوم علی ماہمی بھی تھے، جنہیں سلسلے اور طریقے اویسیہ کے مطابق آپ کو تمام عالم باطن کی قیمتی چیزیں عطا کی گئی جو ولیوں کو دی جاتی ہے۔ اسی سلسلے کے ایک اور بزرگ ہیں جنہیں حضرت داتا گنج بخش لاہوری کہا جاتا ہے، جن کی مزار آج بھی پاکستان کے شہر لاہور میں ہے۔ وہ بھی سلسلے اویسیہ کے طریقے پر تھے اور آپ کو بھی مبدأ الہی سے فیض ملتا تھا اور روحانی طور پر مدینے سے آپ کی مدد کا انتظام ہوتا تھا۔ تو یہ مقام ہے حضرت مخدوم علی ماہمی کا۔ آپ سے گزارش کہ آپ ان کی تعلیمات پر چلے۔ وہ ہمیشہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، آپ لوگوں کو پڑھاتے بھی تھے، آپ لوگوں کو راہ راست بھی بتاتے تھے۔ ہم سچے ان کے چاہنے والے ماننے والے ہیں۔ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں اللہ ہمیں ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ انہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ان اولیاء الا المتقون، بے شک اللہ کے ولی متقی پرہیزگار ہوا کرتے ہیں۔ حضرت مخدوم علی ماہمی سلسلہ ولایت کے ایک عظیم بزرگ ہیں جن کی حکومت اور ولایت کا سکہ کوکن میں بھی ہے، مہاراشٹر میں بھی ہے اور گجرات میں بھی ہے، بلکہ پورے ہندوستان پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم
سب کو مالا مال فرمائے اور ان کی تربت اطہر پر اپنی رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.